Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as we know that Islamic finance industry took a very humble start in 1970s اور یہ اسلامک فائنانس کے ادارے جو تھے زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ کی کسی باقاعدہ سپورٹ کے بغیر شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ پروگریس کرتے ہوئے ایک باقاعدہ انڈسٹری کی شکل میں موجود ہیں. مسلمان جو مختلف ملکوں میں ہیں مختلف فقہی اسکول آف تھاٹس سے تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان اور سب کانٹیننٹ میں حنفی فقہ فالو کی جاتی ہے. ملائیشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں زیادہ شافعی فقہ کا رواج ہے. سعودی عرب اور گلف ریجن جو ہے حنبلی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہے اور افریقن ممالک جو ہیں زیادہ مالکی اسکول پہ عمل کرتے ہیں. تو اس بنیاد پہ یہ امکان موجود تھا کہ پیپل لیونگ ان ون پارٹ آف دا اسلامک ورلڈ may have different opinion than Muslims living in other part of the world. اور ایک فقہ میں ایک چیز درست مانی جا سکتی ہے اور دوسری فقہ میں وہی چیز درست نہ ہو. تو اس بات کا بھی خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر ایک ملک میں رہنے والے مسلمان کسی رائے پہ عمل کریں تو باقی ملکوں میں رہنے والے اس کو غلط سمجھیں اور اس اسلامی بینکاری کو غلط ڈکلیئر کریں. اس بنیاد پہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سپورٹ انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں جو کہ اسٹینڈرڈائزیشن اور ہارمونائزیشن کے لیے کام کریں. اس حوالے سے جو ضرورت محسوس ہونے کی وجوہات تھیں وہ اس طرح ہیں کہ فرسٹ لیگل اینڈ ریگولیٹری سپورٹ، کہ جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہوں ان کو ایک قانونی فریم ورک دستیاب ہو. آپریشنل اینڈ سپروائزری سپورٹ، کہ ان کی نگرانی بھی ہو اور ان کو ایڈوائزری بھی پرووائڈ کی جائے. شریعہ اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ ہارمونائزیشن، کہ تمام خطوں میں رہنے والے مسلمانوں کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے طریقے وضع کیے جائیں جو سب کے لیے کامنلی قابل قبول ہوں اور ایک ہی طرح کی پریکٹس ہر جگہ پر پائی جائے. رسک مینجمنٹ اینڈ گورننس، کہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کس طرح اپنے آپ کو مختلف رسک سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح اپنی گورننس کو بہتر کر کے زیادہ ایفیشینٹلی اور ایفیکٹولی کام کر سکتے ہیں. انفراسٹرکچر، کہ کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو بہت سارے دیگر اداروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مدد فراہم کرنا بھی اس کے لیے ضروری تھا. اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ جو نئے ایشوز سامنے آئیں ان کے سلوشن فراہم کرنا تاکہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اپنی مشکلات پہ قابو پا کے اور مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق آگے اپنا سفر طے کر سکیں. تو اس بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ ضرورت تھی کہ اسلامک فائنانس انڈسٹری کے لیے مختلف سپورٹ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے جائیں. سو ود دا پیسج آف ٹائم these kind of institutions were developed in different regions and different parts of the Muslim world. The first among these institutions was Islamic Development Bank Group, and this group includes many institutions. The first is Islamic Development Bank itself, and then within Islamic Development Bank we have Islamic Research and Training Institute. اس کا کام یہ ہے کہ جو اسلامک فائنانس انڈسٹری یا اسلامک ورلڈ کو جو مسائل درپیش ہوں ان کے بارے میں ریسرچ کرنا اور جو افراد اس میں انوالو ہوں ان کے لیے ٹریننگ کا ارینج کرنا تاکہ لوگ زیادہ ایفیکٹولی یہ کام کر سکیں. اسلامک کارپوریشن فار دی انشورنس آف انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کریڈٹ، یعنی جب اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اپنی انویسٹمنٹس کے پروٹیکشن کے لیے انہیں انشورنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے یہ ادارہ فراہم کیا تاکہ وہ خطرات سے محفوظ رہتے ہوئے اپنی تسلی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکیں. اسلامک کارپوریشن فار دی ڈیولپمنٹ آف دا پرائیویٹ سیکٹر، یعنی جو ادارے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہوں
ان کو مدد فراہم کرنا اس ادارے کی ICD کی ذمہ داری ہے. اور اس گروپ کا آخری ادارہ ہے انٹرنیشنل اسلامک ٹریڈ فائنانس کارپوریشن، یعنی اسلامی ممالک کے درمیان باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا، ان کو مدد فراہم کرنا تاکہ وہ ادارے آسانی کے ساتھ یہ کام سر انجام دے سکیں اور اسلامی ممالک اس کی بنیاد پہ ترقی حاصل کر سکیں. Other than IDB group, there are many other important institutions which were evolved over time to provide support for Islamic finance industry. The first among them is Islamic Financial Services Board, IFSB, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, which is called as IOFI, International Islamic Financial Market, IIFM, and International Islamic Liquidity Management Corporation, IILM. اس کے بعد ہم تفصیل کے ساتھ ان اداروں کے بارے میں گفتگو کریں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ ادارے کس طرح اسلامک فائنانس انڈسٹری کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں.